بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق اہم خبریں، ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں، بہت سارے غیر ملکی افراد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ جیسی میں کوئی معلومات آپ سے شیئر کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت عمل کے جو منسٹر ہیں احمد الراجی، آج کل وہ گلف کنٹری جو بھی ہیں ان کے سربراہان سے ملاقات کے بعد وہاں کے منسٹرز آف لیبر ان سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ اس بات کو فائنلائز کر رہے ہیں کیونکہ 108ویں جو سیشن انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کا بھی ہونے جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر جینوا میں، اس میں وہ شرکت کریں گے تاکہ گلف کنٹری کے جتنے بھی جو ممالک ہیں ان کا ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں اور گلف کنٹری کے اندر جو بھی لیبر قوانین ہیں اس کو یکساں کیا جائے تاکہ عرب ممالک میں جو دیگر ممالک سے لیبرز آتی ہیں اس کے لیے قوانین اگر یکساں ہوں گے تو اس سے لیبر کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ بھی یکساں ہو کر کسی بھی ایک ملک میں کام کر سکیں گی، اور اس طرح سے گلف کنٹری میں بھی لیبر قوانین میں یکسانیت سے بہت سارے فوائد عرب ممالک اٹھا سکتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 108واں سیشن جو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کا جینوا میں ہونے جا رہا ہے وہ اس میں احمد الراجی پاکستان، رشیا، نیپال اور کوریا کے جو منسٹرز ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ مزید منسٹری آف لیبر اپنے سعودی عرب میں قوانین میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ اس سلسلے میں ڈسکس کی جا سکے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں تمام گلف کنٹری میں یکسانیت لیبر قوانین میں اگر آ جاتی ہے اور آپس میں معاہدے ہو جاتے ہیں تو وہ تمام افراد جو کہ کسی ایک ملک سے ڈپورٹ ہوں گے وہ کسی بھی دوسرے گلف کنٹری میں نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ کسی بھی گلف کنٹری میں اس وقت غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں انہیں ہر صورت میں چاہیے کہ وہ قوانین کی پابندی کریں، جو بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں انہیں اپنا کر رکھیں، اپنے اقاموں کو ایکسپائر ہونے نہ دیں، کیونکہ اگر اس طرح کے قوانین جیسے امید کی جا رہی ہے کہ ایسے قوانین آ گئے تو سعودی عرب سے ڈپورٹ ہونے کے بعد یا کسی بھی دوسرے ملک سے ڈپورٹ ہونے کے بعد یا جرم ثابت ہو جانے کے بعد وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سعودی عرب سے اگر چلے گئے تو وہ کسی دوسرے گلف کنٹری جیسے کویت، عمان یا یو اے ای وغیرہ میں چلے گئے اور وہاں پر جا کے ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی پابندی لگ سکتی ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ سعودی وزارت انصاف نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ایک اعلامیے کے ذریعے مطلع کیا ہے، یعنی انفارم کیا ہے کہ اگر وہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے کسی بھی ادارے یعنی کمپنی یا کفیل کے خلاف کیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے تاکہ ان کے کیس میں کسی قسم کی تاخیر یعنی ڈیلے نہ ہو۔ اگر ان کے ڈاکومنٹس یہ پورے ہوں گے تو اس کے بعد کیس فوری طور پر سنا جائے گا، اپروو کرنے کے بعد اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد آ جائے گا، کیونکہ اکثر کیس کی دیر سے یا اسے ایکسپٹ نہ کرنا، اسے رجسٹرڈ ہی نہ کرنے کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیس ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ وزارت انصاف نے اس بارے میں بتایا ہے کہ جو کیس شخص کر رہا ہے اسے اس کے بارے میں مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ اسے انصاف ملے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس ادارے یا شخص کے خلاف کیس کیا جا رہا ہو اس کے واضح اور مکمل معلومات اس کیس میں فراہم کی جانی چاہیے۔ کیس سے متعلق تمام ضروری کاغذات لگائے ہونے چاہیے۔ جس ادارے یا شخص کے خلاف یہ کیس کیا جا رہا ہے اور جو شخص کر رہا ہے ان کی مکمل معلومات اس فائل میں ہونی چاہیے جو کہ وزارت عمل کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسے تمام افراد جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں وہ کیس فائل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ غیر قانونی طور پر وہ مملکت میں موجود ہوتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کیس کسی بھی کمپنی یا ادارے کے خلاف کریں۔ لہٰذا اس بات سے یہ بات واضح ہوگی کہ وہ کیس صرف وہی افراد کر سکیں گے جو کہ مملکت میں اقامہ ہولڈر ہیں یا وہ لیگل طور پر مملکت میں موجود ہیں۔ مزید عدالت کے ترجمان نے یہ بتایا
کیا ہے کہ عدالت میں لازمی طور پر کیس شروع ہونے سے پہلے وہ تمام افراد جن کے خلاف کیس ہے یا جنہوں نے کیس کیا ہے ان دونوں کا موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ تمام کاغذات جو انہوں نے لگائے ہیں ان کے 3 سیٹ فوٹو کاپی کے ہونے چاہیے، اور اگر یہ تمام سہولیات، یہ تمام چیزیں نہیں پرووائڈ کریں گی تو کوئی بھی شخص جو اس کا کیس کمزور ہوگا اور اس طرح سے اسے ڈیلے یا اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی اسے سننے سے پہلے ہی خارج کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اسیر ریجن میں انہوں نے ایک کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ممنوعہ اشیاء اور ایسی ادویات پکڑی ہیں جو کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر لائی جا رہی تھیں، اور اس بارے میں انہوں نے کارروائی کر کے بڑی وسیع مقدار میں ایسی اشیاء پکڑی ہیں اور ان افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف پبلک پروسیکیوشن میں کیس دائر کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے عوام الناس کی حفاظت کے لیے ہر وقت چاق و چوبند ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی جو کہ مملکت میں کسی بھی قسم کی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ سول ڈیفنس یعنی دفاع مدنی کے ایک اعلامیے کے مطابق وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جو کہ گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں، اگر وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں گے تو اس سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گیس سلنڈر کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات ابھی موسم گرما میں رونما ہونے شروع ہوئے ہیں، جس کی اطلاعات انہیں مل رہی ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جس کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرمی میں یعنی ڈائریکٹ دھوپ میں گیس سلنڈر کو نہ رکھیں، گرم جگہ پر جہاں پر ڈائریکٹلی کوئی جلنے والی اشیاء موجود ہوں اس کے ساتھ یہ گیس سلنڈر نہیں ہونا چاہیے۔ خالی گیس سلنڈر بھی قطعاً گھر پہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی کسی نہ کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ مزید آگ لگنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب چولہا جل رہا ہو تو لوگ اکثر مچھر مار سپرے یا پرفیوم وغیرہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی اس ایریے میں آگ پکڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ریاض ریجن کے علاقے الخرج سے ایک خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف لوگوں سے موبائل چھیننے کے ساتھ ساتھ ان سے نقدی بھی چھینتے تھے، ان سے ان کا والیٹ نکال کر بھاگ جاتے تھے، اور یہ اکثر جو چھوٹی موٹر سائیکل ہے اس پر یہ کارروائیاں کرتے تھے۔ سیکیورٹی اداروں کو کافی شکایت اس بارے میں ملی تھی، انہوں نے ان افراد کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی جس پر انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان دونوں افراد کا تعلق افریقی ممالک سے ہے۔ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے ایک اعلامیے میں کہا ہے یہ ادارہ دراصل مملکت میں موجود تمام جتنی بھی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں ان کے معیار کو جانچتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ انہوں نے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہروں سے کہا ہے کہ جو کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، موسم شدید گرم ہے اور اس بارے میں لازمی طور پر گاڑی کے ٹائر کے معیار کو اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ٹائروں کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی تمام گاڑیاں جن کے ٹائر سائیڈوں سے خشک نظر آتے ہیں اور ان کے جو ٹائر کی سٹرکچر ہے اس میں کوئی گیپ آ جاتا ہے تو لازمی طور پر ٹائروں کو تبدیل کیا جائے کیونکہ گرمی میں کھڑے ہوئی اکثر ٹائر کے ان کا جو معیار ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اچھے اور معیاری ٹائر استعمال کیے جائیں کیونکہ اکثر غیر معیاری ٹائر یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ کے جو ٹائر لوگ یوز کرتے ہیں یعنی یوزیبل ٹائر اکثر لے کر یوز کر لیتے ہیں جو کہ قطعاً صحیح نہیں ہے اور انہیں ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑے سے پیسے بچانے سے کافی بڑا نقصان ہونے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ معیاری اور نئے سال کے جو ٹائر آتے ہیں انہیں ہی استعمال کیا جائے۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد یا دیگر ممالک میں موجود غیر ملکی افراد جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور وہ ٹیکسی کا استعمال کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے گوگل میپ نے ایک بہترین سروس انٹروڈیوس کرائی ہے جس کے مطابق کوئی بھی شخص جب وہ ٹیکسی کی سروس اس کو اختیار کرتا ہے یعنی ٹیکسی ہائر کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے ڈسٹینس تک جانے کے لیے اگر ٹیکسی ڈرائیور اسے گھما پھرا کر یا زیادہ کرایہ لینے کے لیے چکر میں اس کا ٹائم زیادہ لیتا ہے تو اس بارے میں اپلیکیشن آپ کو فوری طور پر مطلع کر دے گی کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور آپ کو چیٹ کر رہا ہے۔ اس بارے میں یہ اپلیکیشن گوگل میپ پر آن لائن دستیاب ہے، آپ اسے انسٹال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
محکمہ موسمیات نے موسم کی صورتحال کے بارے میں اطلاع کچھ اس طرح سے دی ہے کہ آج بروز اتوار مملکت کے کچھ شہروں میں موسم گرم ترین رہے گا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت حفر الباطل میں ہوگا جو کہ 48 ڈگری بتایا جا رہا ہے۔ دمام میں تقریباً اور ریاض میں 45 ڈگری ہوگا۔ مکہ المکرمہ اور بریدہ میں 44 ڈگری، مدینہ منورہ میں 42 ڈگری اور ارر، یمبو وغیرہ کے علاقوں میں 40 ڈگری، جبکہ جدہ، بیشہ، حائل اور اسکاکا کا درجہ حرارت اس وقت 39 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ مملکت کے بیشتر شہروں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ آندھی اور ریت کے طوفان کی صورت میں چلنے کا جو کافی زیادہ امکان ہے، جس کے باعث حد نگاہ کافی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان گرد آلود ہواؤں کی رفتار 18 سے 45 کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خاص طور پر دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور ٹریولنگ کریں، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وزارت صحت، وزارت محنت اور دفاع مدنی نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک سورج کی روشنی میں نہ آئیں، یہ موسمی صورتحال میں پریشانی کا باعث ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔